بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بہت سارے لوگ لقمان علیہ السلام بھی کہتے ہیں، حالانکہ علیہ السلام جو ہے صرف انبیاء اکرام کے ساتھ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض آپ اعلیٰ حضرت نے اس پر کئی کتابیں لکھی ہیں، علیہ السلام یہ صرف انبیاء اکرام کے ساتھ لگتا ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے بہت نیک اور مقرب بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، جس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ خالہ زاد بھائی ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے یہ بھانجے ہیں، لقمان حکیم۔ تو چونکہ قرآن نے بھی ان کے نام کے ساتھ حکمت کا لفظ استعمال کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے حکمت عطا کی لقمان کو، تو اسی حکمت سے یہ لقمان حکیم کے نام سے مشہور ہوئے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے بہت ساری چیزیں مراد ہیں۔ یہ حکیم ہے، دانا ہے، عقل مند ہے، یہ سب قریب قریب کے معنی ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت سمجھدار انسان، بہت سنجیدگی والی باتیں کرنے والا، بہت بھاری بھرکم ذمہ دار، اور ایسی باتیں کرنے والا جس کے ہر جملے میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہو، جس کی زبان سے کوئی ایک جملہ بیکار نہ نکلتا ہو، ہر جملہ ایسا نکلتا ہو جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو۔ تو حضرت لقمان حکیم کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، انشکر للہ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اللہ فرماتا ہے جو آدمی شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لے تو وہ اپنا ہی شکر ادا کرتا ہے، اس کا شکر جو ہے اسی کے لیے فائدہ مند ہے۔ نہیں سمجھے گا؟ یعنی جو شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے فائدہ مند کیسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے فائدہ مند اس طور پر ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرے گا تو میں اسے بڑھا دوں گا، اور جو ناشکری کرے گا، کیا کہا؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے شکر کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز، جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ یہ ذکر ہوا حضرت لقمان حکیم نے بہت ساری اچھی باتیں اور بہت زیادہ راز اور حکمت والی باتیں ارشاد فرمائی، جن میں سے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ حالانکہ ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے گھر میں نصیحت نہیں کرتے، یہ مزاج بن گیا قوم مسلم کا، دوسروں کو نصیحت، دوسروں کے بارے میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی انسان کسی مسجد میں، کسی ادارے میں اگر یہ کہے کہ یہاں یہ کام سنت کے خلاف ہو رہا ہے، یہ کام سنت کے خلاف ہو رہا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اختیاری نہیں ہے کہنے کے لیے سنت کے خلاف ہے، آپ جانتے ہی نہیں سنت، یہ تو قرآن و حدیث سے پتہ چلے گا نا کہ یہ کام سنت ہے یا سنت نہیں ہے، اور سنت ہے تو کون سے درجے کی سنت ہے؟ ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہے، اور ایک سنت مستحبہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کر لو تو ثواب، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں، جس پہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے یہ بیٹھ جائیں کہ نہیں یہ کام سنت کے خلاف ہوا ہے، تو میں سب سے پہلے آپ سے کہوں گا آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا سنت کے خلاف کام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ساری بات ہے، سنت ایک نہیں ہے، کسی ایک سنت کو پکڑ کے سمجھ رہے ہیں؟ ماحول بنانا، آپ کے گھر میں 4 بیٹے، ایک کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ایک بھی 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا ہے سوائے رمضان کے، رمضان میں اپنی اولاد تراویح نہیں پڑھ رہی ہے، صرف سنت نہیں ہے، سنت میں مؤکدہ ہے، چھوڑنے والا بنے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، مزاج یہ بنائے کہ اچھی بات کی شروعات اپنے
نماز کر لینا، یہ اس کو دے دینا، اس میں سے کھا لینا، اس میں کر دینا، نہ اللہ کا ذکر نہ رسول کا ذکر. اتنی افسوس کی بات ہے نا. حضرت لقمان حکیم نے کیا فرمایا؟ نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ لا تشرک باللہ. پہلی نصیحت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تیری پیشانی جھکے تو صرف اللہ کے ساتھ. تو اگر خوف کرے تو صرف اللہ سے. تیرے دل میں ڈر ہو تو صرف خدا کا ڈر ہو. اور میرے نبی نے فرمایا اپنے دل میں اتنا ڈر پیدا کرو، اپنے دل کو اللہ کے ڈر سے اتنا بھر کرو کہ دنیا کے کسی خوف میں تمہارے دل میں گنجائش نہیں رہے. اپنے دل میں اتنا ڈر پیدا کرو خدا کا کہ کسی اور کا خوف تمہارے دل میں باقی نہ رہے. اور میرے نبی نے فرمایا جس دن تم صحیح معنی میں اللہ کے خوف سے اپنے دل کو بھر لو گے، کسی اور کے ڈر کی تمہارے دل میں گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہوگی. بھر لو خدا کے خوف سے اپنے دل کو. زبان ہلانے سے پہلے یہ سوچا کرو اللہ دیکھ رہا ہے. لب ہلانے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ فرشتے مقرر ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو میری زبان سے نکلنے والا ایک جملہ قیامت کے دن میری رسوائی کا سبب بن جائے. سوچو اس بات کو. فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. کیوں؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. پانچ کے بارے میں اللہ بتاتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا سوائے شرک کے. اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن شرک والا جو گناہ ہے وہ بخشا نہیں جائے گا. اللہ نے کہا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا سوائے شرک کے. اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. پھر اللہ نے کچھ چیزیں بیان فرمائی. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ایک ماں کو 3 تکلیفیں ہوتی ہیں بچے کی پیدائش میں. ٹھیک ہے؟ پہلی تکلیف 9 مہینے کا حمل. مرد کبھی محسوس نہیں کر سکتا. مرد اس تکلیف کو کبھی محسوس نہیں کر سکتا. دوسری تکلیف پیدائش کے وقت کا درد. اور تیسری تکلیف 2 سال تک دودھ پلانا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، والدین سے حسن سلوک کے بارے میں. اس لیے کہ حملته أمه وهنا على وهن، کہ اس کی ماں نے پریشانی پر پریشانی اٹھا کے اسے سنبھالا. 9 مہینے سے تکلیف تھی لیکن جب پیدائش کا وقت آیا تو وہ ایک الگ درد ہوا، اس کو بھی ماں نے برداشت کیا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کے بعد 2 سال پیدا ہونے کے بعد جو ہے اس کا دودھ پینا، 2 سال کے بعد جدا ہونا. اللہ فرماتا ہے انشکر لی. اب یہاں ماں باپ کا مقام دے گئے. انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ. اے لوگوں میرا شکر ادا کرو اور تمہارے ماں باپ کا شکر ادا کرو. ایک ہی لائن میں اللہ نے اپنے شکر کے بعد ڈائریکٹ ذکر کیا ہے ماں باپ کا. آپ اندازہ لگائیے ماں باپ کتنے عظیم ہیں. انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور تمہارے دونوں ماں باپ کا شکر ادا کرو. اللہ نے اپنے شکر کے فوراً بعد کوئی ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اپنے شکر کے بعد اللہ نے فرمایا ڈائریکٹ والدین کا شکر ادا کرو، ان کا احسان مانو، ان کی عزت کرو، خدمت کرو، خاطر تواضع کرو. پیسے کمانے کے بعد میں ماں باپ کے ہاتھ میں دو، ساری کمائی ان کے ہاتھ میں دو. اور دینے کے بعد میں ہر دن تمہیں ضرورت پڑے 10-20 روپے لینے کا مزہ ہی
وصاحبهما في الدنيا معروفا. اور بہت ساری تفصیل ہے جس کو میں سناؤں گا، بہت سارا وقت لگے گا، ان کی چند نصیحتیں سناؤں. آخر میں انہوں نے کہا یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها اللہ. دنیا میں آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، سمجھیے گا اس کا بات کس بات ہے. خواب وہ دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں. ایک انسان سب کے سامنے گناہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایک انسان سب کے سامنے گناہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ لوگ دیکھیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن کتنا بے شرم ہے یہ انسان بھی. لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، پیدا کرنے والے خدا کے سامنے تنہائی میں جا کے گناہ کرتا اور سوچتا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کتنا ایمان کمزور ہے، کتنا یقین کمزور ہے. لوگوں کے سامنے اسی لیے گناہ نہیں کرتا، لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں. لوگوں کے سوچنے کا کیا ہے؟ لوگوں کی سوچ پر مت جائیے، بدلتی رہتی ہے یہ سوچ. لوگوں کی سوچ یہ دیکھیے اللہ اس کے رسول کی مرضی کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی گناہ کے حوالے سے. فرمایا یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر تو ایک ذرے کے برابر گناہ کرے گا. کتنا؟ ذرہ. ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ وہ مطلب گھر بناتے ہیں تو اس میں وہ ریت جس کو کہتے ہیں اردو میں ریت بالی، اس کو آپ پکڑیے، شاید پکڑنے میں بھی نہیں آئے ایک ذرہ. سمجھ رہے ہیں؟ جو ذرے ہوتے ہیں اس کے ایک ذرہ پکڑیے، اس کو اٹھا کے پتہ ہی چلے گا آپ کے ہاتھ میں. فرمایا میرے بیٹے ایک ذرے کے برابر اگر تم گناہ کرے گا، اور وہ ایک ذرے کے برابر گناہ، وہ ذرہ چاہے پہاڑوں کی چٹانوں میں چھپا دیا جائے یا زمین و آسمان میں کہیں چھپا دیا جائے، یا کہ اللہ قیامت کے دن اللہ وہ گناہ سب کے سامنے لا کے رہے گا. ایک ذرے کے برابر. فتكن في صخرة، چاہے چٹان میں، او فی السماوات والارض، یا زمینوں میں یا آسمان میں، ایک ذرے کے برابر گناہ کر لے، چھپے گا نہیں. یأتی بها اللہ، اللہ لائے گا تیرے سامنے کرے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک سے باریک چیز کا علم رکھنے والا ہے. چاہے تم دن کے اجالے میں گناہ کرو یا رات کی تنہائی میں موبائل فون کا غلط استعمال کرو، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک سے باریک چیزوں تک کو جاننے والا ہے. بچنا نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کا انکار ہے، یہ اللہ کی ذات کا بھروسہ نہیں ہے. وہ جانتا ہے سب کچھ، وہ ساری چیزیں جانتا ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے. قرآن کے پہلے بارے میں واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ تم سینوں میں چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے. تم نے سوچا کیا ہے، تمہاری زبان سے نکلا کیا ہے، تمہارے حالات کیا ہیں. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، بیٹا ایک ذرے کے برابر گناہ نہ کرنا، اور گناہ کر لے تو یہ نہ سوچنا کہ یہ چھپ جائے گا. گناہ کر لے تو یہ نہ سوچنا کہ یہ گناہ چھپ جائے گا. نہیں، یہ گناہ چھپنے والا نہیں ہے، اللہ کو خبر ہے اس بات کی. فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر. فرمایا اور میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا. اقم الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا. اس لیے کہ عزت نماز میں ہے. عزت جو ہے وہ سر جھکانے میں ہے. اللہ نے جو یہ جو دماغ دیا ہے نا ہمیں اور آپ کو، یہ اسی وقت اچھا چلتا ہے جب یہ بار بار سجدے میں جاتا ہے اور خون کا دوران ہو جاتا ہے. یہ تبھی صحیح چلتا ہے. کوئی انسان ہے نا مجھے بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے، بہت زیادہ ڈپریشن ہے، رات کو نیند نہیں آتی، پریشان ہو جاتا ہوں، اس کو کوئی دوا مت دلائیے. اس سے کہیے جا کے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھے، لمبے لمبے سجدے کرے، یہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی. اس کی سجدے لمبے شروع کرے، 1 منٹ کم سے کم سجدے میں سر رکھ کے
اچھائی کا میسیج دے، بھلائی کا کام کرے، لوگوں کو کھینچ کے دین کی طرف لائے، راستے میں شیطان ملے، دشمن ملے، تجھے روکنے کی کوشش کرے، تیرے لیے پریشانیاں کھڑی کرے، مگر تو اپنے جو ہے قدموں پہ جمے رہنا اور کام کرتے رہنا، جو پریشانیاں اس راستے میں آئے برداشت کرتے رہنا۔ فرمائے ان ذالک من عزم الامور، یاد رکھو اللہ نے جو تمہیں ذمہ داری دی ہے ان پر ڈٹے رہو، ثابت قدمی دکھاؤ، اس لیے کہ جب تمہاری نیت بہتر ہوگی اور تم ثابت قدم ہو جاؤ گے، آدمی جس مسئلے کے اندر ثابت قدم ہو جاتا ہے وہاں اللہ کی مدد آتی ہے۔ تم اچھا کام کرو گے، شیطان تمہارے راستے میں جائے گا۔ دنیا کا کوئی ایسا اچھا کام نہیں، دنیا کا کوئی ایسا اچھا کام نہیں جہاں شیطان نہ آتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دنیا کا کوئی ایسا اچھا کام نہیں جہاں شیطان نہ آتا ہو۔ سمجھ میں آ رہی؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے وہاں بھی آپ کو کہہ دیا نہیں، جانا نہیں۔ ماں کو بھی سمجھایا، والد کو بھی کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا تو وہاں پہ ملا، خود ان کو بھی کہا والد کو ذبح کرنے لے جانا۔ ہر اچھے کام کے موقع پر یہ شیطان آتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے نصیحت فرمائے، جب تو اچھے کام کرنے لگے تو تیرے راستے میں کانٹے بچھانے والے آئیں گے، مگر صبر کرنا، صبر کے بعد اللہ تیرے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ قرآن کی اس آیت کو آپ کو یاد کر لو، کبھی ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے، علاج ہے یہ۔ ڈپریشن کا علاج قرآن کی یہ آیت ہے، ان مع العسر یسرا۔ ترجمہ کیا ہے؟ پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر آپ پریشان ہو نا، خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، رشوت لینے کی ضرورت نہیں ہے، دلالی اور مخبری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پریشانی کے دن ہے، یہ کٹ جائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، پہلے پریشانی ہے بعد میں آسانی ہے۔ تم پریشانی کے دنوں میں ثابت قدم رہو، تم پریشانی کے دنوں میں ثابت قدم رہو گے، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور میں بات بڑھاؤں گا نہیں، بات کریے، لیکن آپ جان لیجیے اس وقت آپ کی نظر میں اس محلے سے لے کر دنیا کے ہر خطے میں جس فیمس پرسنالٹی کو آپ جانتے ہیں جو آپ کی نظر میں کامیاب ہے، اس کی تعریف پڑھیے۔ پریشانی کے بعد آسانی، اخبار بیچنے والا شخص کہاں پہنچا؟ پریشانی کے بعد آسانی۔ بکریاں چرانے والا امریکہ میں کہاں پہنچا؟ کون سے منصب پر؟ راشٹرپتی بنا، پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوا۔ ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ یقین اللہ کی ذات پر۔ ان مع العسر یسرا، پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ جب پریشانی آ جائے نا، جب پریشانی آ جائے تو چہرہ نہ بگاڑیے، پریشان نہ ہوئیے، ہمت نہ ہاریے، یقین کریے۔ قرآن میں جب پریشانی آ جائے تو سمجھ لو اگلا قدم کامیابی کی طرف جائے گا۔ جب پریشانی آ جائے تو سمجھ لو اگلا قدم تمہارا خوشی کی طرف جائے گا۔ پریشان نہیں ہونا۔ فرمایا اے لوگو ان مع العسر یسرا، پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ کئی بار ہوتا کیا ہوتا ہے، ایک انسان کسی بھی ٹیسٹ کے لیے، کسی ایگزام کے لیے 5 سال سے کوشش کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جسٹ جو اگلا ایگزام ہے وہ وہی چھوڑ دیتا ہے، اور ممکن ہے کہ جسٹ اگلی بار سے کامیابی ملنے والی ہے۔ آسان ہے؟ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ بندہ کسی ایک چیز میں بار بار کوشش کرتا ہے اور پھر وہ ہمت ہار جاتا ہے۔ ہمت نہ یقین کر لیجیے، یقین کر لیجیے اللہ کا وعدہ ہے، آپ ہمت کے ساتھ کسی بھی اچھے کام میں لگے رہو گے، ایسا کوئی دن نہیں آئے گا کہ کامیابی نہ ملے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کل کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمت نہ ہاریے، ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ آخری آیت اور بتاؤں آپ کو، بڑا اچھا نقشہ کھینچا حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے جب لوگوں سے ملاقات کرے اپنے یہ گال رخسار سکیڑ کے بات نہ کر۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، خط کہتے ہیں رخسار کو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے جب تو کسی سے بات کرنے لگے تو منہ بگاڑ کے گال اور رخسار سکیڑ کے بات نہ کر، اگنور کرتے ہوئے بات نہ کر۔ جب تجھ سے کوئی بات کرنے آئے، غریب ہو کہ امیر ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، گورا ہو کہ کالا ہو، تیرے لیے عزت کا سبب
مقصد یہ ہے کہ ہر انسان سے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کر. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ تکبر کی بنیاد پر چہرہ پھیر کے بات نہ کر، منہ بگاڑ کے بات نہ کر. یہ نہ سوچ میں پڑھا اسے کیا ہم لگاؤں گا میری بےعزتی ہو جائے گی. ہاں اس کا یہ مطلب بھی نہیں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں بالکل ہی لفظوں کے ساتھ آپ بیٹھ جائیے، یہ بھی مطلب نہیں. شریف لوگ، شریف لوگ، شریف لوگ، شریف لوگ ہوں ان سے اچھے سے بات کریے. نہیں بروں سے تو یہ فرمایا گیا انہیں بار بار سمجھاؤ، اور جب بالکل مایوس ہو جاؤ تو ان سے دوری اختیار کرو. ورنہ یہ تم جن بروں کے ساتھ رہو گے ایک دن جس طرح سے نیکوں کی صحبت میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، بروں کی صحبت میں بہت سارے لوگ برے بھی بن جاتے ہیں. حضرت لقمان حکیم نے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لوگوں کے سامنے منہ بگاڑ کے بات نہ کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اور میرے بیٹے زمین پہ اکڑ کے نہ چل. کیا کہا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا زمین پہ اکڑ کے نہ چل، تکبر سے نہ چل، جوتوں کی آواز کرتے ہوئے نہ چل. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جوتے بجانے کی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے نہیں ریڈ چیز پہ سیدھا میرے پیر آگے والے. قرآن نے منع کیا ہے، سخت منع ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا زمین پہ اکڑ کے نہ چل. میں نے اس کی تفسیر دیکھی شاید کی مفسرین فرماتے ہیں اس کا انداز یہ ہے کہ ایسے بھی مت چلو بلکہ بالکل ایسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف ہے اگر آپ دیکھیں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ حضور بالکل سر نیچے کر کے تواضع کے ساتھ چلتے تھے، سینہ تان کے نہیں تواضع کے ساتھ. آج اگر آپ تھوڑا سا نیچے منہ کر کے جھک کے چلیں گے تو کئی لوگ آپ کو کہتے ہیں کیا بات ہے جھکے نہیں چلتے، کمر میں پرابلم ہے یا کندھوں میں پرابلم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی سر جھکانے والا جو ہے نا کسی خوف سے نہیں، اس کے دل میں جھانک کر دیکھیے کیا پتہ یہ سر جھکا ہے اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے جھکا ہوا. فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اے میرے بیٹے زمین پہ اکڑ کے مت چل. اکڑنا کئی طریقے سے ہوتا ہے، غرور کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر. بس ہے کہ بہت ساری صورتیں اکڑ کے چلنے کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، افضل سمجھتے ہوئے، بہتر سمجھتے ہوئے، بے مثال سمجھتے ہوئے. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں بیٹا یہ نہیں کرنا کبھی، اگر تو یہ کرے گا تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا، ہر طرح تجھے کبھی عزت حاصل نہیں ہوگی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا زمین پہ اکڑ کے مت چل. کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اس لیے کہ اللہ غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے اور زمین پر تکبر سے چلنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ اللہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا ہے جو سینہ تان کے چلتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، جوتوں کی آواز کرتے ہوئے چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ناپسند فرمایا اور جب کوئی شخص حضور کے سامنے ہوتا تو حضور خود رک جاتے اس کو آگے جانے دیتے تاکہ اس کی تکبر والے کی جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آئے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اور اگر اس بات کو اگر بزرگوں کی زندگی میں سمجھیں گے تو بہت سارے بزرگ فرماتے ہیں زمین پہ جب بندہ جو ہے اکڑ کے چلتا ہے تو یہ زمین چلا چلا کے کہتی ہے ظالم میرے سینے پہ اکڑ کے چلنے والے یاد رکھ تجھے میرے اندر آنا ہے. آج میرے سینے میں پیر رکھ کے اکڑ کے چلتا ہے اے غرور کرنے والے یاد رکھ کل تجھے میرے اندر آنا ہے. جو لوگ میرے اندر آتے ہیں میرے یہاں کوئی شاہ و سکندر کا کوئی فرق نہیں ہے. تیرے جسم کی ہڈیاں ادھر سے ادھر کر دی جائیں گی، تجھے بچانے والی صرف تیری عاجزی ہوگی، تیری اچھائی ہوگی، تیری نیکیاں ہوں گی. وہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے جا رہے ہیں میرے بیٹے زندگی میں کبھی ایسا نہ کرنا. اور فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فرمایا ہلکی چال چل، ہلکی بہت تیز نہیں، بہت تیز نہیں اور بالکل ہلکے بھی نہیں. کہیں بہت جلد کوئی بندہ جو ہے دیوار سے گرنے والا ہو ہم آپ ایسے چلے گویا کہ ہمارے پیروں میں مہندی لگی ہے تو یہ بھی جو ہے مناسب ہے. میانہ چال جس کو کہتے ہیں نہ تیز ہو نہ ہلکا ہو، اسلام نے اسی کو پسند کیا اور یہی میرے نبی کا انداز تھا. سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اور فرمایا وَاغْضُضْ کہتے ہیں نظریں نیچی کرنے، آواز نیچی کرنے. فرمایا جب تو چلے تو ہلکے چلے، نیچی نظر کر کے چلے. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اور اپنی آواز کو جب
نظر نیچے کر کے چلے، دائیں بائیں نہ دیکھے، کوئی عورت بے پردہ ہو تو یہ نہ کہ وہی بے پردہ میں کیا کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حضرت علی سے، علی کسی عورت کے چہرے پہ ایک نظر دھوکے سے پڑ جائے ماں ہے، مگر دوسری بار دیکھو گے تو گناہ ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ دو بیویاں حضور کے حجرے میں تھیں، ایسے بھی صحابی آگے نہ آئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی نہ تھے، حضور کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، تو انہوں نے پردہ نہیں کیا تھا حضور کی دونوں بیویوں نے، کیونکہ اپنے شوہر کے پاس تھے، اور جب وہ آئے پھر بھی پردہ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہا پردہ ایسے نہیں کی جاتا کہ کسی کی نظر نہ پڑے، یہ تو دیکھ بھی نہیں نابینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسی وقت پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہ یا رسول اللہ یہ نابینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہاری نظر ان کے چہرے پہ پڑ گئی۔ یہی ہے حدیث کا مطلب، قرآن کی ہے، روڈ پر چلو نظر نیچے کر کے چلو، اور فرمایا وقت میں سو سے آواز بلند نہیں، آواز کیا ہے؟ بلند مت کرنا میرے بیٹے، کبھی یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے۔ اب یہاں اس کا مطلب نہیں ہے کل آپ میرے اوپر اعتراض کرو کہ آپ غلطی سے بول رہے تھے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے اوپر اعتراض نہیں کرنا کہ آپ غلطی سے بول رہے تھے۔ یہاں میرا مقصد کیا ہے؟ آپ سب تک دین کی بات پہنچانا۔ یہاں جو بات ہے یہ بات چل رہی ہے غرور اور تکبر کی بنیاد، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ نہیں صاحب بات میری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پڑھے لکھے ذمہ دار عزت دار خاندانی شرافت والے لوگ بہت سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہلکے لہجے میں، اور میری زندگی کا یہ تجربہ ہے، آپ کو بتا دوں ہر خالی انسان کو تیز بول کے دیکھا ہے، جس کے سینے میں کچھ نہیں، علم نہیں، تواضع نہیں، عاجزی نہیں، خاندانی شرافت اور بزرگی نہیں، ایک منٹ میں وہ اتنا ہائپر ہو جائے گا اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ یہی مطلب ہے اس بات کہ جب بولنے لگو لہجے 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 خاندانوں کی شرافت کا پتہ دے دے، تمہاری زبان سے نکلنے والا جملہ تمہارا لہجہ لہجے خاندانوں کی شرافت کا پتہ دیتے ہیں۔ جب بولو تو یہ کوشش کر کے بولو، جب تم بولنے لگے ہو فیصلہ تمہاری شخصیت کا نہیں ہوگا، فیصلہ تمہاری خاندانی تربیت کا ہوگا، تمہاری شرافت کا ہوگا کہ تمہاری تربیت کس انداز کی ہوئی ہے۔ فرمایا لقمان حکیم نے نصیحت کی، بیٹا نصیحت کرے، نصیحت بیٹا زندگی میں کبھی غرور و تکبر کی بنیاد پر آواز تیز نہ کرنا، ہلکے بولنا۔ کیوں فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ تیز بولنے والی سب سے مکروہ اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز، حمیر گدھے کو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، میرے بیٹے اس کی طرح نہیں کرنا کہ بہت تیز بولتا ہے گدھا جو ہے بہت بلند آواز سے بولتا نہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا اللہ کو جھکا ہوا سر پسند ہے اور نرمی والی زبان پسند ہے، جو محبت کے ساتھ، محبت اور نرمی کے لہجے کے ساتھ نکلے۔ کیونکہ میں ہر دن بتاتا ہوں آپ کو قرآن کے چوتھے پارے میں کیا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے جن کے دل نرم ہیں اور نرم لہجے میں بات کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ساری نصیحت فرمائی، تو یہ نصیحت تو کی گئی، لیکن قرآن میں اس کا ذکر پتہ ہے کیوں ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر اس لیے تاکہ جو سننے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے اور قرآن جن کو دیا گیا ہے، قرآن ہمیں دیا گیا، قرآن ہمارے نبی ہمیں لا کر دے کر گئے، تو یہ ہمارے لیے ہم کیسے بولیں؟ روڈ پر ہے قرآن میں کوئی چیز سنا ہو، قرآن یہ بھی بتا رہا ہے